توبہ کا اردو ترجمہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ بس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجیے۔ بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حرمت والے مہینے کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ پھر حرمت والے مہینے کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کے طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے۔ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو۔ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کرے نہ عہد و پیمان کا۔ اپنی زبانوں سے تو تم پر چار رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا۔ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا متعلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہی حد سے گزرنے والے۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دے اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کرے تو تم بھی ان کے سردار ان کے کفر سے بھر جاؤ۔ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائے، تو تم ان لوگوں کے سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیر کی ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے تو توجہ فرماتا ہے۔ اللہ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہے اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی اور کو ولی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ لائق نہیں کہ مشرک
اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے۔ حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت وقارت ہے اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، نمازوں کے پابند ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہو۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اور اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یا اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری سنا دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی۔ ان کے لیے وہاں دائمی نعمت ہے، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھے۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ جو حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم انکار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کے لڑائی والے دن بھی، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجا جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توسیع فرمائے گا۔ اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے۔ اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے گا، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے ظالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے، گو کافر ناخوش رہے۔ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا،
پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ 1 سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لے، پھر اسے حلال بنا لے۔ جسے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیے گئے ہیں، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کچھ کرو تو تم زمین میں لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے اور دنیا کی زندگانی پر ہی رچ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بلا لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پہ نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند اور عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ ادب میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے۔ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائے اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کے کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کے بھی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یہ اجازت تو تجھ سے ہی وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرمت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے
کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے گا، اور آگاہ رہو تو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، اور ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ اب کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو اور دوسری جانب تمہارے ساتھ ہی ہم بھی منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ بس آپ کو ان کے مال اور وہ اولاد تعجب میں نہ ڈال دے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائے۔ یا اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لے تو ابھی اس طرف لگام توڑ الٹے بھاگ جائے۔ بس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائے۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لے تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں۔ اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر چائے ہوتے ہیں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں راہرو مسافر کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کا رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
यह जबरदस्त رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جسے تم ڈر دبک رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں۔ تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں۔ یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہی انہیں کافی ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مثلاً ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، پس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہو گئے۔ یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل متفقات، الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کی، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ مومن مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھری پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سے سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں سے اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ۔ ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے، جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے، اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ ابھی توبہ کر لے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور آپ کی طرف نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟
کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت و مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے، بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور زیادہ روئے بدلے میں اس کی جو یہ کرتے تھے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کرے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے ہیں۔ آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلا نہ لگے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دینوی سزا دے، اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہے۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں سے ہی چھوڑ دیجیے۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر رجھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بادیہ نشینوں میں سے اجر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے۔ جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی، اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔ ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے۔ ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت و رحمت والا ہے۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہارے سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ بے شک انہی لوگوں پر الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے سامنے اجر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اجر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور غالب سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم سب کو بتا دے گا جو تم کچھ کرتے تھے۔ ہاں، وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائے
قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کے کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں، اور برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قریب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدوم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں سے اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کی اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے۔ اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائے اور کفر کی باتیں کرے اور ایمانداروں میں تفریق ڈالے، اور اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کی اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی خانے کے کنارے پر ہو جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی۔ ہاں، مگر ان کے دل ہی اگر
पास हो जाए तो खैर اللہ تعالیٰ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس کی بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، سو اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تم لوگ اپنی اس بیم پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو، اور اس کے امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمانوں اور زمین میں وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمانوں اور زمین میں وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد پیش ہیں ان کو یہ جیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائے، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھے۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے معذب گیج ہوا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہو، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ضائع کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ اس کے پاس آئے ڈرائے تاکہ وہ ڈر جائے۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی
सूरत नाजिल की जाती है तो जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज़ मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसी के ईमान को ज़्यादा किया है। सो जो लोग ईमानदार हैं उस सूरत ने उनके ईमान को ज़्यादा किया और वह खुश हो रहे हैं, और जिनके दिलों में रोग है उस सूरत ने उनमें उनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी और यह हालत कुफ्र में ही मर गए और वह हालत कुफ्र ही में मर गए। और क्या उनको नहीं दिखलाई देता कि यह लोग हर साल एक बार या दो बार किसी न किसी आफत में फंसते रहते हैं, फिर भी न तौबा करते और न नसीहत कबूल करते हैं। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। अल्लाह ताला ने उनका दिल फेर दिया है इस वजह से कि वह बेसमझ लोग हैं। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ़ लाए हैं जो तुम्हारी जिन्स से हैं, जिनको तुम्हारी मज़रत की बात नहायत गिरा गुजरती है और जो तुम्हारी मनफ़अत के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। ईमानदारों के साथ बड़े ही शफ़ीक और मेहरबान है। फिर अगर वह रोगिरदानी करे तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और वह बड़े अर्श का मालिक है।